بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، جو نہ آئے جائے جہنم میں جس کا جی چاہے۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم کے سامنے میرا بیان کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ جلانا۔ اور ایک شعر ہی پڑھ دوں، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ بہرحال میں مولانا محمد قاسم عمار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس چھوٹی سی عمر میں ان کا بیٹا حافظ ہو گیا۔ اور مجھے شاہ ولی اللہ یاد ہے کہ چھوٹی سی عمر میں قرآن یاد کیا، اور غالباً 16-17 سال کی عمر تھی کہ مسند حدیث پر بھی بیٹھ گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا شاید اس کی قسمت کا ستارہ بھی جاگے اور وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی وہ سنت زندہ ہو جائے کہ چھوٹی سی عمر میں یاد کیا اور چھوٹی سی عمر میں مسند حدیث پر بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ساری باطل قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے محمد مدنی کی؟ ابھی تو یہ رو کر خرچی مانگنے والا ہے، ابھی تو اس کا ہم ناک صاف کرنے والے ہیں، لیکن خالق کے کائنات پر قربان جاؤں، اس خالق نے پوری باطل قوتوں پر یہ ایک بڑا تیشہ رکھ دیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے کلام کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے رہا ہے، اور یہ اس مالک کے کلام کا معجزہ ہے۔ اور مالک نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم مٹانا چاہو گے، میں قائم رکھنا چاہوں گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا، اس نے تحریک چلائی کہ اس قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، قرآن کو جلانے کی تحریک چلی، بڑے بڑے مدارس میں گیا، ایک جگہ پر گیا، وہ سمجھتے تھے بلایا، آؤ محمد مدنی پڑھنا فلاں جگہ سے، آ محمد قاسم عمار تو پڑھ فلاں جگہ سے۔ جب کچھ بچوں سے پڑھوایا اور وہ فرمانے لگے، قرآن کو جلانے والوں، قرآن کو مٹانے والوں، ساری دھرتی کی قرآن کی کتابیں جو ہیں جلا دو، بتاؤ ان کے سینوں سے کون نکالے گا؟ یہ قرآن رب نے اتارا ہے، رب اس کا محافظ ہے۔ میں ساری باطل قوتوں سے کہہ دوں گا کہ اس کو مٹانے والے مٹ گئے، اور یہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اور بھائی یہ کلام تو ایسا ہے، رب نے ساری مخلوق کے پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے خود پڑھا۔ کس نے؟ کلام شعر و زبان شاعر، کلام بھی اس کا اور پڑھا بھی اس نے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو قاری باسط کا چرچا تھا مصر کے، اور جب وہ قرآن پڑھتا تھا، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی آدمی کہتا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن اتر رہا ہے۔ اور جب رب نے پڑھا ہوگا، جب محمد رسول اللہ نے پڑھا ہوگا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ یاسین خالق کائنات نے خود فرشتوں کی مجلس کے اندر پڑھا، اور فرشتے بول اٹھے، کیا کہنے لگے؟ طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اترے گا، اور بڑے مبارک ہو جن پر یہ قرآن اترے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ان مبارک لوگوں میں پہلی ہستی تو خود محمد رسول اللہ کی ہے کہ جن کے سینے کے اندر اللہ نے اتارا، اور دوسری سستی ابو بکر ہے کہ جس کے سامنے اترا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خالق کائنات نے ثابت کر دیا فطوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، اور بھائی ان مبارک لوگوں کے اندر
پہلی شخصیت وہ صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ اس لیے یہ قرآن بغیر صحابہ کی محبت کے سمجھ میں نہیں آئے گا، بغیر صحابہ کی محبت کے سینوں کے اندر بھی نہیں رہے گا۔ جس دل کے اندر صحابہ کا بغض ہوگا اس سینے میں قرآن نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا خالق کائنات کے آخری پیغمبر نے، طوبیٰ لأمۃ، فرشتے کہنے لگے، کلام پڑھا رب نے اپنا خود اور فرشتے بول اٹھے۔ میں کہا کرتا ہوں او بھائی ہم سنتے تو شاید دل پھٹ جاتے، اللہ نے ان فرشتوں کو قوت دی کہ وہ رب کا براہ راست کلام سن رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا۔ دوسری بات فرمائی طوبیٰ لأجواف، بڑے مبارک ہیں وہ سینے تحمل ھذا جو اس قرآن کو اٹھائیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، بڑی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ تو اس لیے بھائی اس قرآن کو پڑھو۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں مولوی صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، قرآن کیسے پڑھیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 55 سال کی عمر کے اندر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کتنی سال کے اندر؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 38 سال کی عمر کے اندر، اور فرمایا کرتے تھے مولانا ابرار الحق او بھائی ایک ایک لفظ روزانہ یاد کرو، اگر اسی حال میں موت آ گئی تو اللہ حافظوں میں سے اٹھائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے اس بیٹے کو قبول فرمائے، اور آئے گا اسے جو اس کی طلب کرے گا، جو اس کی قدر کرے گا۔ ایک واقعہ عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا حافظ ہو گیا۔ ہاں بے طلبوں کو نہیں آئے گا، بے قدروں کو نہیں آئے گا، چاہے سید کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور سٹیج پر مولانا احمد علی لاہوری بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمانے لگے اے اللہ تیری قسمت تک میں قربان جاؤں، سید کے بیٹے تھے ہیر وارث شاہ لکھا دی، اور سکھ کے بیٹے تھے قرآن کی تفسیر لکھا دی۔ آئے گا ان کو جو اس کی قدر کریں گے، بے قدروں کو نہیں آئے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا حافظ ہو گیا، اپنے ابا شاہ جہان کے پاس گیا، کہنے لگا ابا جی مبارک ہو آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے۔ شاہ جہان نے مبارکباد نہیں دی، ٹھنڈی سانس بھری۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا ابا میں تمہیں خوشخبریاں سنا رہا ہوں، تو ٹھنڈی سانسیں بھر رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر وقت کا ولی بھی تھا، وقت کا عالم بھی تھا، اس کے دور کے اندر فتاوی عالمگیریہ مرتب کیا گیا۔ کوئی بات نہیں کی ابا سے، واپس آئے، سمجھ گئے میرا باپ کہہ رہا ہے یہ ٹھنڈی سانس بھر کر قیامت کے دن تاج تو اورنگزیب عالمگیر کے سر پر ہوگا، شاہ جہان کے سر پر نہیں ہوگا، کیونکہ شاہ جہان کا کوئی بیٹا حافظ نہیں۔ گئے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، سال گزر گیا، آئے پھر اورنگزیب عالمگیر باپ کے پاس، کہنے لگے ابا جی مبارک ہو آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا ہے، آئے گا ان کو جو قدر کرنے والے ہوں۔